بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، لقمان یا حکیم لقمان اہل عرب کے یہاں ایک مشہور شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حالات اور خاندان و نسب سے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور اس اتفاق کے علاوہ کہ وہ ایک بہت بڑے دانا تھے اور ان کے حکیمانہ اقوال صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے درمیان معروف و مشہور تھے، ان سے متعلق باقی امور میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں، اور یہ اس لیے کہ تاریخ قدیم میں لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو عاد ثانیہ یعنی قوم ہود میں ایک نیک بادشاہ گزرا ہے اور خالص عرب نیاد ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر، سہیلی جیسے مورخین کی یہ رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی نسل تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت میں آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لقمان سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا قد پستہ اور بھاری بدن اور رنگ سیاہ تھا، ہونٹ موٹے اور ہاتھ پیر بھدے تھے، مگر نہایت نیک، عابد و زاہد، صاحب حکمت و دانا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں عہدہ قضا پر مامور کیے گئے تھے۔ محمد بن اسحاق نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باور بن باہور بن تارخ۔ یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی۔ حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لقمان حبشی غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کرتے تھے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقمان پست قد، موٹے ہونٹ والے نوبہ کے قبیلے سے تھے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقمان مصری سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگرچہ نبوت عطا نہیں کی، مگر حکمت و دانائی سے حصہ وافر عطا کیا تھا۔ عبد الرحمن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ نکلا اور کچھ سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو اس بال سے دلگیر نہ ہو کہ کالا حبشی ہے، اس لیے کہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں: بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مہجہ، اور لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے، اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بھدے تھے۔ مشہور مورخ اور صاحب مغازی محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد سے یعنی عرب بعدہ کی نسل سے تھے، اور غلام نہ تھے بلکہ بادشاہ تھے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہو گیا تو حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی جو اس زمانہ کے انسانوں میں کسی کو نہیں عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 انسانوں کے برابر ادراک و حاسہ عطا فرمایا تھا، اور وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل القامت تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت لقمان کا ذکر قرآن عزیز نے بھی کیا ہے، اور قرآن کی ایک سورہ کا نام اسی تقریب سے سورہ لقمان ہے، اور اگرچہ اس نے اپنے پیش نظر مقصد کی خاطر ان کے نسب و خاندان کی بحث میں جانا پسند نہیں کیا، تاہم ان کے حکیمانہ مقولات کا جس انداز میں ذکر کیا ہے، اس سے لقمان کی شخصیت پر ایک حد تک روشنی ضرور پڑتی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ اس کو بیان کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے کہ کون سی رائے صحیح یا قرین قیاس ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ربانی ہے: اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، پس جو شخص اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے فائدہ کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے، مالک حمد ہے۔ اور جس وقت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا: اے میرے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے حکم کیا انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں کہ اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں تکلیف اور تکلیف جھیل کر، اور 2 برس کے اندر دودھ پلاتے رہنا، یہ کہ میرا شکر گزار بن اور اپنے والدین کا شکر گزار رہو۔ آخر میری ہی جانب لوٹنا ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر سختی کریں اس بارے میں کہ میرا شریک ٹھہرا
کہ جس کے متعلق وہ نادانی اور جہالت میں ہیں تو اس میں ان دونوں کی پیروی نہ کر اور دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اور پیروی اس شخص کی کر کہ جو صرف میری ہی جانب رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی جانب تم سب کو لوٹنا ہے، بس میں اس وقت تم کو تمہارے کیے کی خبر دوں گا۔ اے میرے بیٹے، بلا شبہ اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی چیز جھوٹی ہوتی ہے اور وہ پتھر کے اندر یا آسمانوں یا زمینوں میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو لے آتا ہے۔ بے شک اللہ دقیق مشاہدہ کرنے والا خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، قائم کر نماز کو اور حکم کر بھلائی کا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بلا شبہ یہ عزائم امور میں سے ہے، اور تو اپنے رخساروں کو لوگوں سے ازراہ تکبر نہ پھیر اور زمین پر اطراء کر نہ چل۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر اور شیخی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو نرم و پست کر۔ بے شبہ گدھے کی آواز بہت ہی ناپسندیدہ آواز ہے۔ ناظرین گرامی، ان آیات میں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصائح کی ہیں اور حکمت و دانائی کی باتیں بتائی ہیں، ان میں ان باتوں پر بھی زور دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ نہ کہ ازراہ غرور منہ موڑ لیا جائے، اور خدا کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مغرور اور اکڑنے والے ہرگز پسند نہیں۔ مزید کہا کہ ہمیشہ رفتار میں متوازنہ میانہ روی قائم رہنی چاہیے، اور اپنی آواز کو گفتگو میں نرم رکھنا چاہیے، اس لیے کہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کرخت اور بے وجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز قابل ستائش سمجھی جاتی، حالانکہ اس کی آواز بدترین آواز شمار ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ حسن اخلاق رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ایک بندہ باوجود عبادت میں کمزور ہونے کے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے آخرت کے بلند درجات اور منازل عالیہ کو حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے علاوہ عابد ہونے کے باوجود بدخلقی کی وجہ سے جہنم پاتا ہے۔ ناظرین گرامی، انسان اگر نبی، معصوم اور پیغمبر بھی نہ ہو مگر حکمت و دانائی سے مشرف ہو، تب بھی خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ عظیم الشان ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان کو یہ عزت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ان کی ثنا و توصیف فرمائی، حتیٰ کہ قرآن کی ایک سورہ ان کے نام سے منسوب کی ہے۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔